ایران کے پاس اگر جوہری ہتھیار ہوں تو وہ سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ وہ اسرائیل کو تباہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خدشہ۔ وائٹ ہاؤس کی تعمیری سائٹ کے دورے میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار آ گیا تو سوال بس یہ ہوگا کہ وہ اسے پہلے منٹ میں استعمال کریں گے، پہلے گھنٹے میں یا پہلے دن۔ اس لیے ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وقت محدود ہے، ایران کو ایک بڑا دھچکا دینا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا، شاید ایران پر دوبارہ حملہ کرنا پڑے، ضرورت پڑی تو طاقتور حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس زیادہ سے زیادہ پیر تک کا وقت ہے۔ ایران پر حملے سے ایک گھنٹے پہلے سعودی عرب، قطر، بحرین، UAE کے کہنے پر فیصلہ تبدیل کیا۔ ہم سے کہا گیا تھوڑا وقت دیں، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، امید ہے مذاکرات مزید فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایران کسی صورت اپنے ملک اور عوام کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا کہ ایران کے مفادات و عزت و وقار کی حفاظت کریں گے۔ گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہوتا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران نے جو تجاویز امریکہ کو پیش کی ہیں ان میں ایران پر پابندیوں کا خاتمہ، منجمد فنڈز کا اجرا، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنا اور ایران کے قریبی علاقوں سے امریکی افواج کے انخلاء اور تباہی کے ازالے کے لیے ہرجانے کی ادائیگی بھی تجاویز کا حصہ ہے۔ مزید کہا کہ جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا کہتے ہیں کہ تہران جارحیت کی صورت میں نئے محاذ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کا محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ ایران کے معاملے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کہتے ہیں کہ جب تک معاہدے پر دستخط نہیں ہو جاتے یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران جیری وینس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایران امریکہ تعلقات کو دوبارہ ترتیب دینے کا موقع ہے۔ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرنے جا رہے جس سے ایرانیوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت ہو۔ ہم بالکل تیار و مکمل الرٹ ہیں۔ پاکستان میں ایران کے ساتھ 21 گھنٹے طویل مذاکرات کیے، ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان زیر غور نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب، کہا 1 سال قبل بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، دشمن نے خود کو ہم سے زیادہ طاقتور سمجھنے کی غلطی کی۔ پاکستان کی فضائی برتری اور میزائلوں کی صلاحیت نے دشمن کو سبق سکھا۔ دشمن پاکستان کا سکھایا سبق کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کے سچ پر مبنی موقف کو پذیرائی ملی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت نے دفاع وطن کے قومی یقین کو مزید مضبوط کیا۔ آپریشن غضب للحق دہشت گردوں کے خلاف پوری قوت سے جاری ہے۔ پاک سرزمین سے دہشت گردی کا عنصر ہمیشہ کے لیے ختم کر کے دم لیں گے۔ پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے بھرپور سفارتی کاوشیں کی ہیں۔ پاکستان کی مخلصانہ سفارتکاری کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کا فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کہا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد منصفانہ حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ پروپیگنڈے اور پراکسیز کے ذریعے پاکستان کی خوشحالی کا سفر روکا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں زیر تربیت افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں عوام کی اتحاد کے باعث ناکام ہوں گی۔ پاک فوج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان مخالف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ بلوچستان میں امن استحکام انتہائی ضروری ہے۔ دیر پر ترقی سے عوام میں خوشحالی یقینی بنائی جا سکے گی۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ بلوچستان میں امن استحکام اور ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے طلباء کے اعلیٰ تربیتی معیار، تعلیم کی لگن
پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ جدید جنگی تقاضوں، ابھرتی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم آہنگ رہنے پر زور دیا۔ جدید جنگ کے تیزی سے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے متحدہ عرب امارات کے جوہری پلانٹ پر حملے کے ممکنہ خطرات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا حملہ بڑے پیمانے پر تابکاری کے اخراج کا سبب بن سکتا ہے۔ رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ حالیہ حملے کے بعد پلانٹ کی بجلی بحال کر دی گئی، جو جوہری تحفظ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر براکر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا تو اس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ گروسی کے مطابق اگر حملے کے نتیجے میں پلانٹ کو بجلی فراہم کرنے والی لائنیں ناکارہ ہو جائیں تو ری ایکٹرز کے کور پگھلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں تابکاری پھیل سکتی ہے۔ بدترین صورتحال میں حفاظتی اقدامات بشمول لوگوں کے انخلا ناگزیر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اب تک 89 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ امریکی بحری ناکہ بندی جاری ہے، ایرانی بندرگاہوں میں آنے اور وہاں سے جانے والی تجارتی سرگرمیوں کو روکا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان رابطہ ابنا ہرمس میں ایران کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے اور جہازوں پر ٹول عائد کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے جاری امریکی اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ابنا ہرمس پر سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی ویگوٹ کہتے ہیں کہ مارکو روبیو نے اس بات پر زور دیا اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی بڑی تعداد امریکی اقدامات کی حمایت کر رہی ہے۔ ابنا ہرمس کی ناکہ بندی دنیا کو سنگین غذائی بحران میں دھکیل سکتی ہے۔ کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ عالمی خوراک پروگرام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مزید 4 کروڑ 50 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ یویت کوپر کہتے ہیں کہ دنیا عالمی غذائی بحران کی طرف خاموشی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ بحران سے نپٹنے کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ اور فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ ترکیہ صدر کا ابنا ہرمس کو فوری کھولنے پر زور۔ صدر رجب طیب ایردوان کی یورپی کمیشن کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو، کہا کہ خطے میں جنگ بندی کے تحفظ اور امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانا ضروری ہے۔ ترک صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ اسرائیل خطے میں تنازعات کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، متحدہ عرب امارات فرانس میں نیا دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدہ اماراتی وزیر مملکت برائے دفاع مبارک بن فاضل کے سرکاری دورے فرانس کے موقع پر کیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ دونوں فریقین نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات اور فوجی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ منشیات فروش انمول ورڈ پنکی کی گرفتاری کا معاملہ لاہور میں درج مقدمات کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس رائے کے مطابق سابق NIU کے تفتیشی افسران اور دیگر کے بیان ریکارڈ۔ انمول ورڈ پنکی کے خلاف لاہور میں 5 مقدمات درج ہیں۔ تفتیشی افسران نے مذکورہ مقدمات میں ملزمہ کی گرفتاری ڈالی نہ ہی اشتہاری گرایا تھا۔ پولیس تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کرنے کا بھی فیصلہ۔ منشیات سیل کے دیگر اہلکاروں کی بھی تفتیش کے لیے بلائے جانے کا امکان ہے۔ انمول پنکی کو گرفتار نہ کرنا، پولیس کی ملی بھگت اور کرپشن کے حوالے سے بھی خفیہ انکوائری کی جائے گی۔ اسرائیلی فورسز کی بین الاقوامی پانیوں میں غزہ امدادی فلوٹیلا پر جارحانہ کارروائیاں۔ صہیونی فوج نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی ایک اور کشتی قبضے میں لے لی۔ اسرائیلی فورسز گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی اب تک 61 کشتیاں قبضے میں لے چکی ہیں۔ عالمی امدادی مشن روکنے پر اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصہ۔ اٹلی کے 20 زائد شہروں میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج۔
غزہ کے لیے امدادی راستے فوری کھولنے کا مطالبہ، فلسطین نے فلوٹیلا کو روکے جانے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی کارروائی مکمل بحری قزاقی اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری، اقوام متحدہ اور یورپی یونین فوری طور پر اسرائیل پر پابندیاں عائد کریں اور اسرائیل پر بین الاقوامی پانیوں میں مبینہ جرائم پر دباؤ ڈالیں۔ پاکستان کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا پر اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار، گرفتار تمام کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ بالائی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان متاثر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا الرٹ جاری، شدید بارشوں، طغیانی کا خدشہ۔ صبا، چترال، ہنزا، نگر اور دیامر اور استور میں گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خطرہ ہے۔ فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں نمایاں اضافہ، پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مویشی اور ضروری سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم میں ریسکیو اداروں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم۔ محکمہ موسمیات کی سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہی مہم کی ہدایت۔